السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی، آپ نے منی کے نجس ہونے کے حوالے سے ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ اور استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد عامر کلیم صاحب حافظہ اللہ کی یہ چند وائسیں بھیجی ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے چند دلائل فراہم کیے منی کے نجس ہونے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایک میں جواب دے چکا، بلکہ 2 مرتبہ میرا جواب موجود ہے کہ منی پاک ہے، اور یہ اعتراض آتا ہے مقلدین بھائیوں کی طرف سے کہ اہل حدیث کی طرف سے، اہل حدیث کے ہاں منی پاک ہے، اور اس بات کو وہ اہل الحدیث کے خلاف پراپیگنڈے کا ہتھیار بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے دلائل کی روح سے کہ منی پاک ہے۔ اب منی پاک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ منی کو کھایا جاتا ہے یا منی کو کھایا جائے۔ کھانے اور نہ کھانے کا تعلق ہو، کھانے اور نہ کھانے کا تعلق وہ حلال اور حرام کے ساتھ ہوتا ہے، کھانے اور نہ کھانے کا تعلق پاک اور ناپاک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو منی کے حوالے سے میرا یہ دلائل سے یہ کہنا ہے کہ منی پاک ہے۔ اس سے پہلے کی وائس میں نے جو کچھ کہا، اور مفتی عامر کلیم صاحب نے دلائل پیش کیے کہ منی جو ہے وہ نجس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں۔ اگر دوران گفتگو کچھ ایسا محسوس ہو کہ جو محسوس نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے کی وائس اور اب کی وائس پر میں ایڈوانس میں یا ادھار میں معذرت بھی کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی محمد عامر کلیم بھائی نے اور صاحب اور استاد نے منی کے حوالے سے، منی کے نجس ہونے کے حوالے سے جو کچھ کہا، یہاں شروع کے اندر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اور ایک بات پر جو ہے وہ سوری اور معذرت کر لوں کہ اس سے پہلے کے جواب میں شاید کہ میں نے کہا، جس کا ذکر جناب مفتی عامر کلیم صاحب نے کیا، کہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ منی پاک ہے۔ ایسا اگر میری وائس میں تھا کہ میں نے یہ کہا کہ صفی الرحمان نے کہا کہ منی پاک ہے، تو ایسا مجھ سے سہون ہوا، اور میں اعلان یہ کہتا ہوں بغیر کسی تکلیف کے کہ حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ ہاں، امام شوکانی کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو امام شوکانی رحمہ اللہ کے اس سلسلے میں 2 موقف ہیں، منی کے پاک اور منی کے ناپاک ہونے کے حوالے سے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ جو صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لے کر آئے بلوغ المرام کی شرح کے اندر، کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو منی کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کا ایک موقف یہ کہ منی نجس ہے، اور ایسی کوئی دلیل اور ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ منی کے پاک ہونے پر دلالت کرے، نمبر 1۔ اور دوسرا موقف امام شوکانی رحمہ اللہ کا، وہ بھی صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ بلوغ المرام کی شرح میں لے کر آئے۔ تو کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، صاحب ہو جانا وہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو صاحبن کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ علیحدہ ہے، ورنہ اہل حدیث اور ہیرا پھیری ان کا آپس میں کوئی تعلق اور کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں کو اور بھائی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے متعلق حسن ظن رکھیں، اور ہم خیر تمام مسلمانوں کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں۔ صفی الرحمان مبارک پوری
بلوغ المرام کی شرح میں یہ فرماتے ہیں، وہ بلوغ المرام جو مجھے میرے استاد نے پڑھائی اور اس کے اندر صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ عبد الرحمان ثانی صاحب حافظ اللہ بن حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، تو صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ بلوغ المرام کی شرح ہی کے اندر یہ کہتے ہیں، مگر علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا دوسرا موقف ان کی کتاب السیل الجرار کے اندر، اور اس کے علاوہ میں کہ اس میں علامہ شوکانی نے منی کو پاک قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی نجاست پر، اس کے پلید ہونے پر کوئی نص نہیں۔ صفی الرحمان مبارک پوری لیے لکھتے ہیں، گویا اس بارے میں ان کی رائے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں، اور اب میں جو بولوں گا اپنے بھائی کی طرح انشاءاللہ وہ تمام کی تمام گفتگو جو میں جہاں جس کتاب سے نقل کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ بھی موجود ہوگا۔ ہیرا پھیری کوئی نہیں کی، صاف ہوا اس پر میں جو ہے وہ حق کو بیان کر دیتا ہوں، اور میں نے دیا کہ صفی الرحمان کے نزدیک منی ناپاک ہے، اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا ایک موقف یہ کہ منی پلید ہے، دوسرا موقف یہ کہ منی کے پلید ہونے پر کوئی نص نہیں، اور صفی الرحمان نے کہا کہ گویا علامہ شوکانی کے اس پر دو موقف ہیں۔ تو لو جی علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا ایک موقف تو وہ ہے جو مفتی محمد عامر کلیم صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، اور دوسرا موقف وہ ہے کہ جو ان کے چھوٹے بھائی محمد اقبال سلفی ڈیروی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو آدھا شوکانی آدھے امام شوکانی رحمہ اللہ مفتی عامر کلیم بھائی کے، اور آدھے امام شوکانی رحمہ اللہ میرے ہوئے۔ باقی میں بلوغ المرام سے یہ بتا چکا کہ امام شافعی کا کیا موقف ہے اور صحابہ میں سے فلاں فلاں کا کیا موقف ہے، اور وہ آگے وہ مزید تحفۃ الاحوذی اور دیگر کتابوں سے بھی میں بتانے لگا ہوں اور ان کے اسکرین شاٹ لگانے لگا ہوں۔ جہاں اب یہاں پر مفتی عامر کلیم صاحب نے زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے فتاوی علمیہ میں سے یہ 2-3 پیج جو ہے وہ اسکرین شاٹ کیے ہیں۔ ہاں محترم میرے بھائی مفتی محمد عامر کلیم صاحب حافظہ اللہ، میں سیدھا آپ سے مخاطب ہوں، جو آپ نے میرے پاس فتاوی علمیہ میں سے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں وہ کسی شاگرد نے آپ کو خدمت کر کے نکال دیے، آپ نے یا پڑھے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ نے اپنے مطلب کی جگہ پڑھی اور میرے مطلب کی جگہ آپ نے چھوڑ دی۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے اپنے مطلب کی جگہ پڑھی، تو آپ نے اپنے مطلب کی جگہ تو پڑھ دی فتاوی علمیہ زبیر رحمہ اللہ سے، میرے مطلب کی جگہ نہیں پڑھی، تو میرے مطلب کی جگہ کیوں چھوڑی؟ یہ میری طرف سے آپ کو گلہ ہے۔ اب جو آپ نے فتاوی علمیہ میں سے یہ 3 اسکرین شاٹ بھیجے، میں وہی پہلے آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ سوال ہوا کیا منی پاک ہے؟ کیا منی پاک ہے؟ بعض لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ منی کو پاک قرار دیتے ہیں۔ الجواب، اب یہ زبیر کا ہی جواب ہے، آپ ہی کی بھیجے ہوئے اسکرین شاٹ ہیں، تو اس میں زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں منی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ منی ناپاک پلید اور نجس ہے، اور شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اور صحابہ میں سے جن کے نزدیک پاک ہے یہ آپ کے بھیجے ہوئے اسکرین شاٹ کے اندر زبیر رحمہ اللہ نے ان کے نام بھی لکھ دیے۔ مجھے بتائیے مفتی محمد عامر کلیم بھائی اور ناصر بھائی اور الیاس بھائی اور دیگر سننے والی سامعات اور سامعین حضرات، حضرت علی اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ میں تو امام ابو حنیفہ کو بھی اہل حدیث کہتا ہوں، میں تو امام قاضی ابو یوسف کو بھی اہل حدیث کہتا ہوں،
میں تو امام ظفر اور امام محمد کو بھی اہل حدیث کہتا ہوں رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان تمام بزرگان دین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ تو عامر کلیم بھائی نے کیا کہا کہ یہ اہل حدیث کا موقف نہیں ہے۔ سننے والیوں میں تمام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اور اپنے بھائی کو بھی، کیا امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ اہل حدیث نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں اہل حدیث تھے، اور میں کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے۔ جیسے صاحب اشرف الہدایہ، ہدایہ کی شرح کرنے والے نے خود اشرف الہدایہ میں لکھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 دن یا 7 دن پہلے باقاعدہ جرابوں پر مسح کیا اور کہا کہ میں نے وہ کیا جس سے ساری زندگی منع کیا۔ کیوں کہ امام قاضی ابو یوسف کے پاس اس سلسلے میں دلیل اور حدیث موجود تھی، تو حدیث کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زندگی بھر کے موقف سے رجوع کر لیا۔ تو میرے بھائی مفتی عامر کلیم بھائی، آپ کا یہ کہنا کہ یہ اہل حدیث کا موقف نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ امام شافعی اہل حدیث نہیں ہے؟ اچھا امام شوکانی رحمہ اللہ اہل حدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا؟ تو میں سکرین شاٹ لگا دیتا ہوں امام شوکانی کے 2 موقف، پاک اور ناپاک کے حوالے سے۔ ناپاک والا آپ کا ہو گیا، پاک والا میرا ہو گیا۔ تو امام شوکانی اہل حدیث تھے۔ یہ جو فتاوی علمیہ آپ نے بھیجا، اس میں زبیر رحمہ اللہ نے منی کے نجاست یا طہارت کے بارے میں جن جن صحابہ کے متعلق لکھا کہ وہ پاک ہونے کے قائل تھے، لفظ پے الف پاک لکھا ہے نا، لکھا ہے نا، تو یہ صحابہ اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا۔ تو اہل حدیث کا موقف ہوا نا منی کے پاک ہونے کے حوالے سے۔ اور پھر اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ وہ اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ شافعی المسلک ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور وہ ڈیبیٹ بھی علیحدہ ہے، وہ بحث بھی علیحدہ ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف حنفی المسلک تھے، امام ظفر وغیرہ حنفی المسلک تھے، ہیں جی؟ تو وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس پر ایک علیحدہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ شافعی المسلک ہونا اور اہل حدیث بھی ہونا۔ تو بات یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ اہل حدیث ہیں جی، اور اسی طرح دیگر بزرگان دین۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا وَذَهَبَ كَثِيرٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، بہت سارے اس بات کی طرف گئے کہ منی طاہر ہے، پاک ہے۔ اب بتائیے یہ تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ کثیر ہاں جی قلیل کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، کثیر قلیل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ وَذَهَبَ قَلِيلٌ کثیرٌ، بہت سارے اس موقف کی طرف گئے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے۔ اور یہ کون کون ہے؟ سبحان اللہ، علی بن ابی طالب، ہائے ہائے ہائے، امام علی علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر۔ میں پوچھتا ہوں سننے والوں، امام نووی اہل حدیث، حضرت علی اہل حدیث، سعد بن ابی وقاص اہل حدیث، عبداللہ بن عمر اہل حدیث، مومنوں کی ماں عائشہ اہل حدیث، ہیں جی، امام احمد بن ہم یہ باقی ائمہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث۔ تو میرے بھائی مفتی عامر کلیم بھائی نے کہا کہ اہل حدیث کا یہ موقف نہیں ہے۔ آج تک الحمدللہ ہاں جی ہمارا یہ دعویٰ ہے علی وجہ البصیرت، ائمہ اربعہ ہوں یا وہ 11 ائمہ کرام ہوں یا صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ہو، ہمارا ڈنکے کی چوٹ پر یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام اہل الحدیث تھے۔ نہیں تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا شرف اصحاب الحدیث، ہیں جی، تو یہ تمام وہ الحمدللہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ علی وجہ البصیرت کہ یہ تمام حضرات اہل الحدیث تھے،
باقی تو تھے. اور جب امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے تو سبحان اللہ پھر اور کون. امام صاحب کا ایک فرمان پڑھ دوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول امام کعبہ السدیس کعبے کے منبر پر بیان کرتے ہیں، اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین. ابو حنیفہ کہتے ہیں حدیث رسول میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. بھائیو، سر پہ کیا ہوتی ہے؟ پگڑی. آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ سرما. آنکھوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اینک. تو یہ اہل حدیث ہی کہہ سکتا ہے نا، غیر اہل حدیث تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا. تو محترم بھائی، جو آپ نے فتاوی علمیہ میں سے بھیجے ہیں یہ پیجز یہ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث کا بھی یہ موقف ہے کہ منی پاک ہے. ٹھیک ہے، آپ اس موقف کو تقسیم کریں، ہم اس کا تقسیم ہونا تو مانتے ہیں کہ امت میں اور اہل حدیث میں منی کے پاک اور نجس ہونے کے حوالے سے دو مختلف موقف ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اہل حدیث کا یہ موقف نہیں ہے، یہ بات درست نہیں. آپ نے کہا کہ یہ دلائل سے آری ہے، تو یہ جو آپ نے فتاوی علمیہ کے پیج بھیجے، جو امام نووی نے کہا، جو امام شافعی نے کہا، یہ دلائل ہیں یا ردی کا ٹوکرا ہے؟ ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی، جو احادیث ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھرچنے اور دھونے کے حوالے سے، منی کا کھرچنا اور دھونا، یہ دو ایک احادیث ہیں یا تو دو تین احادیث ہیں. ان احادیث پر علماء امت کا مختلف موقف ہے، ہر ایک کا مختلف استدلال و استنباط ہے. تو ہم اس میں کسی ایک فریق کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اسے دلائل سے آری ہونا کہنا، اسے اہل حدیث کا موقف نہ ہونا کہنا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں، اگر ایک بندے کی تسلی ہوتی ہے اس موقف پر کہ جو نجاست پر مبنی ہے، سبحان اللہ. دوسرے کی تسلی ہوتی ہے اس موقف پر کہ جو طہارت پر، طاہر ہونے پر مبنی ہے، سبحان اللہ. تو یہ کہنا، میرے بھائی نے کہا کہ شافیوں سے چرایا ہوا موقف ہے، اور اگر میں کہوں کہ منی کا پلید ہونا مقلدین سے چرایا ہوا موقف ہے، یہ جیسے میرے پاس اشرف الہدایہ ہے، تو یہ یہاں چرانے اور نہ چرانے کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے دلائل کی، بات ہے موقف کے ثبوت کی. وہ جہاں سے موقف کا ثبوت مل جائے، یہاں چوری ہونے کا کوئی معاملہ نہیں. میرے بھائی مفتی عامر کلیم صاحب نے بچے کے پیشاب کی بات کی، تو بچے کے پیشاب پر تو بحث ہے ہی نہیں جی، وہ تو اس بحث سے ہے ہی علیحدہ. بات ہو رہی ہے منی پر، تو منی پر رہیں. اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں، مفتی عامر کلیم صاحب نے لفظ اذا پر بہت زور دیا، اذن پر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. تو اذن کے حوالے سے سن لیں. اذن کے حوالے سے یہ سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. اس آیت کے تحت لفظ اذن پر استاد محترم اور استاد الاساتذہ جناب حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ ان کی عمر کو برکت لگائے، لفظ اذن پر وہ کہتے ہیں کہ لفظ اذن کا یہ لفظ نمبر 1 تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں ہوتا ہے. اس لفظ اذن کا استعمال گندگی، بیماری اور تکلیف دونوں پر ہوتا ہے. تو ہر ایک کا اب اس سے استدلال ہے. اور پھر میرے بھائی مفتی عامر کلیم صاحب نے بخاری مسلم سے غسل کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ روایات کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں بھی لفظ اذان آیا ہے. تو اس پر انہوں نے اس لفظ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ منی جو ہے وہ پلید ہے.
تو یہی بات جو حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے کی کہ اذن کا لفظ تکلیف پر، بیماری پر اور گندگی تینوں پر استعمال ہوتا ہے، یہی مفردات القرآن والے نے بھی یہی لکھا، اور اس کا سکرین شاٹ بھی میں لگائے دیتا ہوں۔ شاید ابھی پڑھ کر نہ سنا سکوں کہ میں اس موبائل پر ریکارڈنگ کرنے بیٹھ گیا، اب اگر میں کہیں آگے پیچھے ہوتا ہوں تو یہ ریکارڈنگ مس ہو جائے گی۔ ہاں، اس کا سکرین شاٹ جو ہے وہ میں ضرور لگا دیتا ہوں۔ تو لفظ اذن کا یہ معاملہ ہوا۔ اب منی کے پاک اور ناپاک ہونے کے حوالے سے ہیں جی، اس پر یہ میرے پاس فقہ کتاب و سنت ہے، فقہ کتاب و سنت، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، یہ فقہ کتاب و سنت اللباب فی فقہ سنت والکتاب، محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ کی کتاب اللباب کا ترجمہ ہے، یہ مترجم ہے فقہ کتاب و سنت اللباب فی فقہ سنت والکتاب سے۔ یہاں پر جو ہے وہ محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ منی کی نجاست اور طہارت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء اسے طاہر کہتے ہیں جبکہ دیگر اسے نجس کہتے ہیں، اور اس پر امام شوکانی اور عبد الرحمن مبارک پوری وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ منی جو ہے وہ نجس ہے۔ اس کے بعد آپ کا بھلا ہو، آپ کو تحفۃ الاحوذی اور نیل الاوتار میں سے بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائی نے نیل الاوتار کے حوالے دیے اور تحفۃ الاحوذی کی بات کی اور اپنا موقف وہاں سے پیش کیا بات، اور مجھ پر گلہ کیا کہ میں نے اپنا موقف پیش کیا۔ تو محترم عامر کلیم بھائی، آپ نے بھی تو اپنا موقف پیش کیا ہے نا، ہاں جی۔ اب اس کے بعد اس حدیث کے حوالے سے یہ سنن ابی داود ہے اور مترجم ہے، اس کے ترجمہ اور فوائد ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب نے کیے، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر اول، مکتبہ دارالسلام سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی اور دھونے کے نشان نمایاں ہوتے۔ اس حدیث کے فوائد اور مسائل کے اندر ابو عمار عمر فاروق لکھتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ منی بلغم کی مانند ہے، جو کہ میں نے اس سے پہلے والے جواب کے اندر ذکر کیا، منی جو ہے وہ بلغم کی مانند ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حنفی تھے یا اہل حدیث تھے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، میرے پاس ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ حنفی تھے، شافی تھے کہ اہل حدیث تھے؟ ہمارا دعویٰ ہے اہل حدیث تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور شافی ہونا یا حنفی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بات ہے دلیل کی۔ جیسے امام قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہم اللہ تعالی حنفی تھے، مگر اپنے امام اور اپنے استاد سے اختلاف کیا، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، ایک مسئلے میں نہیں، ہزاروں مسائل کے اندر دلائل کی روح سے۔ تو حنفی اور شافی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بات ہے کہ بندہ دلیل کی پیروی کرے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ فتاوی اسلامیہ جلد اول میں، اس کا سکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں، جلد اول ہے، مکتبہ کون سا ہے؟ دارالسلام ہے۔ خوبصورت اور معیاری اور قیمتی پرنٹنگ کے لیے اور بہترین کام کے لیے دارالسلام کا انتخاب کیجیے۔ اچھا جی، منی کے حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوا منی کے پاک ناپاک ہونے کے حوالے سے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں منی پاک ہے، اس سے انسان یا اس کا بستر ناپاک نہیں ہوتا۔ یہاں میں سامعین و سامعات کے لیے یہ بتا دوں، منی کے نکلنے پر غسل فرض ہوتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ منی نکلے تو غسل نہیں ہوگا، منی نکلے گی تو غسل فرض ہوگا، یہ حکم علیحدہ ایک بات ہے۔ تو منی پاک ہے ابن عثیمین کہتے ہیں، اور اس سے انسان یا اس کا بستر ناپاک نہیں ہوتا، اور دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ابو داود کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر 372، یہ ان کی دلیل ہے۔ کنت افرکہ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقا ثم یصلی فیہ،
کہتے ہیں ابن عثیمین کہتے ہیں، میرا موقف اب بھی اگر کمزور ہے تو آپ کی مہربانی، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں منی چونکہ پاک ہے، منی چونکہ پاک ہے اس لیے مرد کے لیے جائز ہے کہ اس بستر پر سو جائے اور اس چادر کو اوڑھ لے جس میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو کم از کم دلیل میرے پاس بھی ہے، چلو آپ اسے دلائل نہ کہیں، آپ استاد ہیں میں شاگرد ہوں، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، ہاں جی، تو آپ شیخ ہیں میں طفل مکتب ہوں، لیکن کم از کم دلیل تو ہے نا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں منی چونکہ پاک ہے اس لیے مرد کے لیے جائز ہے اس بستر پر سو جائے اور اس چادر کو اوڑھ لے جس میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا فتاوی اسلامیہ۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو تحفۃ الاحوذی وغیرہ میں سے جو امام نووی اور امام حافظ ابن حجر رحمہم اللہ تعالی وغیرہ نے کہا وہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں بھی ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ منی کے پاک کہنے والے وہ بھی کوئی ایک دو نہیں ہیں، وہ بہت سارے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد کے لوگوں، تو دلائل سے جہاں اس بات پر دلیل اور دلائل موجود ہیں وہاں اس بات پر بھی یہ موجود ہیں، اور یہ تحفۃ الاحوذی وغیرہ میں سے جو دلائل ہیں ان کے سکرین شاٹ بھی میں انشاءاللہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی، اور اللہ رب العالمین آپ کو عافیت والی بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ تحفۃ الاحوذی اور وہاں سے جو دلائل ہیں، یہ میرا کمپیوٹر بند ہونے کی وجہ سے جو میں نے ڈیٹا جمع کیا تھا وہ جاتا رہا، دوبارہ وہاں سے اٹھا کر انشاءاللہ یہ سکرین شاٹ آپ کو یہاں سے بھی بھیج رہا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کیا، اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا، اور ان کے نزدیک منی پاک اور باقیوں کے نزدیک منی کا پاک ہونا۔